آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد جو بشیر میمن صاحب کے بیانات کو جواز بناتے ہوئے محترمہ مریم صاحبہ پھر دوبارہ لانچ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان کی ساری لانچ صرف میڈیا کے حد تک ہوتی ہے اس پہ تھوڑا سا اور کل انہوں نے اور آج بھی کچھ سوالات اٹھائے اور اس اپنے والد صاحب کی طرح کیونکہ انہیں بھولنے کا بہت زیادہ مرض ہے تو بہت حیرت کا اظہار کرتی رہیں اور 73 سالہ پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بھی بیان کرتی رہیں کہ ایسا پتہ نہیں کب ہوتا رہا ہے کیسے ہوتا رہا ہے. تو میں صرف ان کو یاد کرا دوں کہ پاکستان کی 20-22 سال کی ہسٹری کو چھوڑ کے باقی سارا ٹائم آپ اس دنیا میں بھی موجود تھیں, اس ملک میں بھی موجود تھیں اور آپ کے والد صاحب حکومت میں بھی موجود تھے اور یہ آپ ہی کے گھر کی کہانی ہے جس پہ آپ حیرت کا اظہار کرتی ہیں. تو پوائنٹ وائز جو سوالات وہ اٹھاتی رہی ہیں ان کا تھوڑا سا جواب دینا بنتا ہے. جہاں تک بشیر میمن صاحب کا تعلق ہے ان کو لیگل نوٹس بھجوا دیا گیا ہے شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے اور وہ میرے خیال میں میڈیا تک پہنچ گیا, اگر نہیں پہنچا تو اس کی کاپی میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ کیا بنیاد انہوں نے بنا کے جو الزامات لگائے ہیں اور اس کی ریزن کیا ہے. میں پہلے مریم صاحبہ کے کچھ سوالات ہیں اس کا جواب دے دوں. وہ فرماتی ہیں کہ جو کل بشیر میمن صاحب کی گواہی آئی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. جی آپ ٹھیک فرما رہی ہیں کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں 35-40 سالوں سے جو آپ کا پورا خاندان شریفیہ مغلیہ دور حکومت کی یاد تازہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو حکمران ایسا سمجھنے والا کہ جب نواز شریف لفظ ہوا اور نواز شریف خوش ہوا پہ لوگوں کو نوازتے رہے تو اس کے نتیجے میں جس طرح کا افسر شاہی سامنے آیا ان میں سے ایک بدترین مثال بشیر میمن صاحب جیسے افسران کی بھی ہے جو اسٹیٹ سے زیادہ ان کے ذاتی ملازمین والی کیٹیگری میں فال کرتے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی مافیاز کے گینگز نے کبھی حرکتیں نہیں کی جو وزیر اعظم ہاؤس سے ہو رہی ہیں. محترمہ کو یاد کراتی چلوں کہ جن نوجوانوں کو یہ لیڈ کرتی رہیں اور پرائم منسٹر آفس میں ایک میڈیا سیل بنا کر اور پرائم منسٹر آفس کے میڈیا سیل کو چلانے والا جو ان کا پرسنل ان کے لیے کیمپین چلاتا تھا اس کو پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز میں جو اب اسپیشل انیشیٹوز ہے احسن اقبال صاحب نے ایک ہیوی اماؤنٹ پر ایک ہیوی پیکج پہ وہاں پہ ہائرنگ کی ہوئی تھی اور وہ ان کے ذاتی ملازم کے طور پر پرائم منسٹر ہاؤس میں میڈیا سیل ان کا رن کرتے تھے. اور یہ کس حیثیت سے اوباما کی بیگم کے ساتھ جا کر پاکستان کے بچوں کے لیے تو پیسے مانگتی رہی ساتھ اپنی بچیاں کھڑی کر کے اور بہت ساری انہوں نے اچھی اچھی باتیں کی لیکن آپ لوگوں کو میرے سے زیادہ پتہ ہوگا کہ وہ فنڈ پھر کہاں گئے اور یہ کس حیثیت سے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھی رہی ہیں. جہاں تک مافیاز کی انہوں نے بات کی دیکھیں سسیلین مافیا پہ انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ اچھا یہ ہوتے ہیں. سپریم کورٹ جس کا وہ مقدمہ لڑتی ہیں آج کل کیونکہ اب 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو, پہلے یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس کے 5 آنریبل ججز نے ان کے لیے پاناما کیس کے جو نتیجے میں فیصلہ آیا اس میں سسیلین مافیا کا ذکر کیا اور اس میں ترچھے ہیٹ والوں کا اور کس طرح ہر ادارے میں اپنے لوگوں کو ڈیپلی انٹرینچ کر کے ڈیپ روٹڈ بٹھا کے اور ان سے اپنے لیے کام لیے جاتے ہیں اس کا ذکر سپریم کورٹ نے کیا. اور ہم تو سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کو منوان مانتے ہیں, اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سلیکٹیو محبت رکھتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے یہ مقدمہ اور ان کے لیے یہ باہر آ جاتے ہیں لیکن اگر ان کے اگینسٹ کوئی فیصلہ آ جائے تو یہ پورے کورٹ پہ اٹیک کر دیتے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے جن کے اوپر اٹیک کیا گیا اور یہی محترمہ تھی جن کو آج 73 سال کی ہسٹری یاد نہیں رہی پاکستان کی. ان کے والد صاحب کی سرکردگی میں ڈنڈے سوٹے لے کے جو ان کے ساتھ لیفٹ رائٹ ان کے خاندانی غلام کھڑے ہوتے ہیں وہی شکلیں آپ کو نظر آئیں گی جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. پرانی تصویریں نکالیں آپ کو نظر آ جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو میرے تک پہنچی. سوال یہ بنتا ہے کہ وہ ویڈیو ان تک پہنچائی کس نے. میرے خیال میں آپ سب کو ایک محترم کا نام یاد ہوگا, ان کے بڑے قریبی شخص تھے ناصر بٹ صاحب. ان سے پوچھا جائے کہ آپ ججز سے پرسنل لیول پہ جا کے کیسے ملتے رہے. یہ وہی جج ملک صاحب تھے جن کو مدینے میں ان کے بھائی صاحب مل رہے ہیں. یہ وہی جج صاحب تھے جنہیں جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب خود بلا کے اور ان سے بات چیت کریں کس حیثیت میں. اور جیسے انہوں نے بیان کیا وہ آڈیو ہم سب کو یاد ہے جس میں چھوٹے میاں صاحب بڑے میاں صاحب کا پیغام جسٹس قیوم صاحب کو بیان فرما رہے ہیں, ان کی فرمائش پیش کر رہے ہیں کہ کم از کم جی 10 سال دا تے ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں کم سے کم 7 سال کی ہم کر سکتے ہیں. کس کے بارے میں وہ بیان دے رہے تھے جو قید کرنی تھی؟ وہ بے نظیر صاحبہ اور زرداری صاحب تھے.
جن کو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بقول ان کے اپنا سیاسی ابو بنایا. تو اگر کیسز بنانے ہوں اور کیسز ناجائز کیسز میں قید میں رکھنا ہو تو اس کی اگر کوئی روشن مثالیں آپ نے دیکھنی ہے سیاسی آپ وکٹمائزیشن کی تو وہ آپ کو نظر آئیں گی نون لیگ کے دور میں جب نیب کے چیئرمین سیف الرحمان صاحب تھے اور 11 سال کے جو کیسز کا رونا پیپلز پارٹی روتی ہے اس کو ذرا چیک کریں کہ وہ بنانے والے کون تھے. وہ انہی کے والد صاحب تھے, انہی کے چچا جان تھے اور ظاہر ہے کہ اس کی الٹیمیٹلی اسی میں ان کی جو ہے یہ پالی پوسی گئی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ دنیا میں آپ کی فلائٹس اور پاسپورٹس پر پابندی لگ رہی ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے ان کو کوئی اسٹیٹسٹکس جو لکھ کے دیتا ہے وہ غلط ہوتے ہیں. میں یاد کراتی چلوں ان کے والد صاحب کے دور حکومت میں پاکستان کا ایک طیارہ جرمنی چلا گیا, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا, اور وہ سوئے رہ گئے, کسی کو ہوش ہی نہیں تھا. یہی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن تھی جس پہ ولیمے اور بارات کی پوری ان کے خاندان کی سواریاں جایا کرتی تھیں میرے اور آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے. یہی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے چارٹرڈ طیارے تھے جو لندن جایا کرتے تھے, اور کیونکہ لندن کا ان کا جو گھر تھا وہ کیمپ آفس ڈکلیئر تھا تو پوری کابینہ کی میٹنگ ہی لندن میں ہوتی تھی. اور وہ شاید آپ سب بھائیوں کو یاد ہوگی کہ اس میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے طیارے پہ لے جایا گیا تھا جب نواز شریف صاحب بالوں کے سرجن سے ہارٹ کی سرجری کرانے گئے ہوئے تھے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. اور یہ اب تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے اس نے ریوائیو کر لی. ان کے دور حکومت میں تو جو فلیٹ کتنا 250 کا تھا وہ کتنا رہ گیا. تو اب یہ ساری باتیں کر کے میں ان کو صرف یاد دہانی کرانا چاہ رہی ہوں محترمہ کو کہ اتنی معصومیت جو یہ شو کر رہی ہوتی ہیں اس میں فرماتی ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر استعفے دے دیتی تو شاید حکومت گر جاتی. تو ان کی ایک دن ایک زبان ہوتی ہے, دوسرے دن دوسری زبان ہوتی ہے. کبھی یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے حسرتیں بھرتی ہیں, کبھی یہ کسی کا کندھا تلاش کرتی ہیں. جس طرح زرتاج صاحبہ نے فرمایا کہ اب آپ انتظار کریں اور 5 سال بعد جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2/3 میجورٹی کے ساتھ انشاءاللہ واپس آئے گی اپنی کارکردگی کی وجہ سے تو پھر ہم آپ سے مزید بات کریں گے اور مزید اداروں کے میں جو بہتری آ سکتی ہے وہ بھی کریں گے. میں صرف جس طرح بشیر میمن صاحب نے باتیں کی ہیں, اگر کسی بیوروکریٹ کی باتوں کی اہمیت ہے تو میں آپ سب کے ساتھ ریکارڈ پہ لانا چاہتی ہوں جو پاکستان کی طرف سے انڈین ہائی کمشنر لگائے گئے تھے جناب عبدالباسط صاحب کے بیانات کو بہت سیریس لیجئے, جس میں انہوں نے بتایا کہ کشمیر کی پالیسی میں اسٹیٹ کی یہ بات تھی کہ حریت کے لیڈرز کے ساتھ ہم نے چلنا ہے, جبکہ نواز شریف صاحب اس کے اپوزٹ مودی صاحب کے ساتھ چلتے تھے. جس میں انہوں نے کہا کہ پٹھان کوٹ کا واقعہ جو ہوا تھا اس میں غلط FIRیں اپنے گجرانوالہ کے لوگوں پہ کٹائی گئی, جس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ سلمان شہباز صاحب مہینے میں ایک دفعہ ضرور فون کر کے اور مختلف جو ویزاز ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ ان کو لوگوں کو ہندوستانی لوگوں کو دے دو, جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے کاروباری انٹرسٹ تھے انڈیا میں, جس میں انہوں نے بتایا کہ 2 ایسے ویزاز بھی دیے گئے جو بہت اسپیشل تھے اور بغیر کسی پوچھ پرتیت کے دیے گئے, جس میں انہوں نے بتایا کہ محترم نواز شریف صاحب سجن جندال کو چاہتے تھے کہ وہ بلوچستان میں کول مائننگ میں انویسٹمنٹ کریں, اور جس میں انہوں نے بتایا کہ کلبھوشن یادو کے کیس کو جس طریقے سے ڈیل کیا گیا جس سے وہ ایگری نہیں کرتے تھے, جس سے اسٹیٹ ایگری نہیں کرتے تھے. تو ان کو محترمہ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس, پرائم منسٹر آفس اسٹیٹ کے خلاف تخریب کاریاں اور جو سازشیں اس کے لیے آپ کے والد محترم کے دور میں سب سے زیادہ استعمال ہوا, اور سب سے زیادہ اس میں اگر کسی نے رول پلے کیا تو میں یاد دہانی کے لیے ریکارڈ پہ لا رہی ہوں ڈان لیکس, جس میں یہ بھی شامل تھیں. تو آج کا پاکستان جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے یا آفس ہے وہ غریب عوام, وہ کامیاب جوان پروگرام, وہ احساس پروگرام, وہ صحت کارڈ, وہ کسان کارڈ, وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا ریوائیول, وہ ہاؤسنگ فائنینس کس طرح ہونی ہے, غریبوں کے لیے مکان کیسے بننے ہیں, غریبوں کے لیے کس طریقے سے ان کو اوپر لایا جائے گا, ان کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. پاکستان کی عوام کے خلاف جو مافیا ہے اس کے اگینسٹ ہی استعمال ہوگا, لیکن پاکستان کی عوام کے لیے پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو آپ حوصلہ رکھیں انشاءاللہ. اور یہ جو فیکٹس ہیں عبدالباسط صاحب کی جو ریکارڈ ہے اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ عدلیہ کو بھی نوٹس لینا چاہیے. اس حساب سے تو آرٹیکل 6 بنتا ہے جو انہوں نے ریزرویشنز اٹھائی تھیں.